السلام علیکم۔ یہ ایک بہت ملین ڈالر سوال ہے کہ ظالم کون ہے ہمارے معاشرے میں آج، مرد یا عورت۔ ہماری ایک جاننے والی ہیں جن کی شادی ہوئی، شادی کے بعد ان کی ساس کا رویہ ان کے ساتھ بہت خراب تھا۔ وہ ان کے مائیکے والوں کو برداشت نہیں کرتی تھیں۔ ان کی ساس کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ ان کی بہو ان کو ایک دم ٹائم پہ کھانا لا کے دے، ایک منٹ ادھر سے ادھر نہیں ہو۔ کچھ سال گزرے، ان کے بچے بھی ہو گئے، اس کے باوجود ان کا وہی تھا کہ بالکل وقت پہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب ساس بگڑتی تھیں تو ساتھ میں مل کے شوہر بگڑتے تھے۔ وہ کافی پریشان رہتی تھیں۔ چند سال گزرے، جب ان کے بچے بڑے ہو گئے، یہ تھوڑا مضبوط ہو گئیں، ان کے شوہر تھوڑا کمزور ہو گئے، ان کی ساس تھوڑا کمزور ہو گئیں، ان کے سسر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد شوہر نے چاہا کہ اپنی ماں کو اپنے پاس بلا کے رکھیں۔ اب انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں ان کی باتوں کو برداشت کروں۔ اور یہ ہوا حال کہ وہ شوہر جو ہے سب کو کہتے تھے میں کیا کروں، میری بیوی جو ہے نہیں چاہتی ہے کہ میری ماں میرے گھر آئے۔ اور اس کے بعد ان کی ماں کی طبیعت بھی خراب ہوئی، وہ ہاسپٹل میں بھی رہیں، لیکن وہ بیٹے کے گھر نہیں رہ پائیں۔ یہاں پہ بہت ایک بڑا سوال ہے کہ ظالم کون ہے۔ اس کیس میں بھی آپ دیکھیے کہ ظلم کس نے کیا۔ کہنے کے لیے تو آپ لوگ یہی کہیں گے کہ بھائی ساس نے بہو پہ ظلم کیا، بعد میں بہو نے ساس پہ ظلم کیا، لیکن اس میں شوہر کا رویہ کیا تھا، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ جو شوہر بھی ہے، بیٹا بھی ہے، اس مرد کا کیا رویہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے۔ سورہ النساء کی آیت ہے الرجال قوامون علی النساء۔ قوام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قوام کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کھڑا کرنے والا، مینیج کرنے والا، کوئی بھی معاملے کو صحیح کرنے والا، سیدھا کرنے والا۔ تو یہاں پہ شوہر کی ذمہ داری تھی، یعنی جو بیٹا تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ جب ان کی ماں اپنی بیوی کو، آپ کی بیوی کو کچھ بول رہی تھی، ظلم کر رہی تھی اس پہ، تو آپ کا کام تھا اس کو روکنا۔ اور بعد میں جب بیوی آپ کی ماں پہ ظلم کر رہی تھی تو آپ کا کام تھا روکنا۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں کہہ کے بچ نہیں جائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں، میری ماں میری بیوی پہ ظلم کر رہی تھی، یا اللہ تعالیٰ میری بیوی میری ماں پہ ظلم کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کریں گے کہ آپ قوام ہیں۔ اگر مان لیجئے کہ آپ کے پیرنٹس کچھ آپ کی بیوی کو بولتے ہیں، تو وہاں پہ آپ اپنے ماں باپ کو نہیں کچھ بول سکتے ہیں، لیکن آپ بیوی کو تو کانفیڈنس میں لے سکتے ہیں کہ آپ بیوی کو یہ کہیں کہ بھائی دیکھو میری امی بول رہی ہیں، ٹھیک ہے ان کو بڑھاپا ہے، مجھے بھی ڈانٹ دیتی ہیں، مجھے تم پہ پورا یقین ہے، امی کو تم جواب مت دو لیکن مجھے تم پر یقین ہے۔ آپ اگر ساتھ مل کے، ماں کے ساتھ مل کے بیوی کو ڈانٹیے گا اور بیوی کے ساتھ مل کے ماں پہ ظلم کیجیے گا، اللہ آپ سے پوچھے گا، اس عورت سے بھی پوچھے گا جس نے ظلم کیا، اور آپ سے بھی پوچھے گا۔ اور ایک چیز عورت کے بارے میں یاد رکھیے کہ عورت بہت ایموشنل ہوتی ہے، عورت میں جذبات اللہ نے بہت زیادہ دیے ہیں، لیکن اگر جب وہ ظلم سہ کے جو ہے وہ جب ظالم بنتی ہے، یعنی وہ مظلوم ہو کے پھر ظالم بنتی ہے، تو اس سے وہ ظلم کی انتہا کر دیتی ہے۔ اس لیے اپنی بیویوں پہ آپ ظلم مت کرنے دیں، اور اپنی ماں پہ بھی ظلم مت کرنے دیں، کسی کو بھی کسی پہ ظلم مت کرنے دیں، اللہ آپ سے سوال کرے گا۔ ایک ہمارے معاشرے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب ایک لڑکی شادی کر کے آتی ہے، ایک تو کہ شادی میں اس کے ماں باپ سے لاکھوں کا خرچہ کرایا جاتا ہے، جو اسلامی طور سے بالکل بھی غلط ہے۔ مرد کو بیوی کو پیسہ دینا ہے، نہ کہ لڑکی کے گھر والے خرچ کریں گے۔ پھر جب وہ لڑکی گھر پہ آتی ہے تو گھر کے سارے لوگوں کو اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنس ہوتی ہے۔ ایکسپیکٹیشنس یہ ہوتی ہے کہ بھائی وہ مجھے وقت پہ کھانا بنا کے دے گی، مجھے وقت پہ کپڑا دھو کے دے گی، مجھے میرے آگے پانی لا کے دے گی، اور ایک بات بھی نہیں، وہ پورے گھر کی خدمت کرے گی۔ اور آج کل ایک اور لڑکیوں کے ساتھ پرابلم ہے کہ بھائی وہ کمانے والے بھی ہوگی۔ ساری چیزیں بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ذرا سا بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کو اتنا زبردست ڈانٹا جاتا ہے کہ وہ اندر سے اس کا پورا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے۔ ایک تو شادی سے پہلے 50 جگہ جب رشتے کی بات چلتی ہے اور ریجیکشن ہوتا ہے تو ایسے ہی لڑکیوں میں کانفیڈنس کافی کم ہوتا ہے۔ پھر شادی کے بعد جب اس طرح کا ہوتا ہے تو کانفیڈنس اور کم ہوتا جاتا ہے۔ پھر جب اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو ڈیلیوری کے وقت جو ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے کہ جب وہ عورت جو پورے گھر کی خدمت کرتی ہے وہ اس کو بھیج دیا جاتا ہے میکے، اس لیے کہ یہاں اس کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اور سارا کا سارا ڈیلیوری کا خرچہ بھی جو ہے وہ لڑکی والوں سے لیا جاتا ہے کہ بھائی یہ روایت ہے کہ پہلی ڈیلیوری کا خرچہ ماں باپ دیں گے، جبکہ اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مرد پیسہ خرچ کرے گا۔ یہ بہت ضروری ہے
کہ ہم اپنے عمل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق کریں، ورنہ ہمارا معاشرہ اسی طرح سے پستی میں گزرتا جائے گا۔ اور عورت کے بارے میں ایک تعلیم یاد رکھیے، عورت کو اگر آپ خوبصورت کہیے گا تو خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، آپ اس کو اچھا کہیے گا تو اچھی ہوتی چلی جائے گی، آپ اس کو ہمدرد، رحم دل، گھر کا خیال رکھنے والی اور ہنس کے قربانی دینے والی کہیے گا تو وہ کرتی چلی جائے گی، آپ جیسا اس کو کہیے گا ویسی وہ بنتی چلی جائے گی۔ اگر آپ اس کی عیب نکالیے گا، اس کی چھوٹی غلطی کو بڑا بنائیے گا، اس کے کپڑے، اس کے کھانے، اس کے روزمرہ کے کاموں میں عیب نکالیے گا، تو آپ دن بدن اس کو عیبدار بناتے جاتے ہیں، اس کو ذہنی مریض بنا دیتے ہیں۔ وہ ہر دن اس گھر میں اپنا آخری دن سمجھتی ہے، پھر وہ اس گھر کے بارے میں 20 سال بعد کی پلاننگ کس طرح کر سکتی ہے؟ آج جو معاشرے میں لوگ اچھے نہیں ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ وہ لوگ جس گھر سے بن کے آ رہے ہیں وہ گھر مضبوط نہیں ہے، اس گھر میں عورت کو عزت نہیں ہے، چاہے اس پہ مرد ظلم کر رہا ہو، چاہے عورت ظلم کر رہی ہو، اس پہ ظلم ہو رہا ہے۔ آپ جس بھی کنڈیشن میں ہوں، چاہے آپ مرد ہوں، چاہے آپ عورت ہوں، اور جس جگہ بھی ہیں، آپ اس ظلم کو روکیے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا اور دنیا بھی ہماری عذاب بن جائے گی۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔